گمنام زندگی تھی خاک چھانتا تھا، گمنام زندگی تھی خاک چھانتا تھا، تیرے پوچھنے سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ سب تعریفیں، سب محبتیں اس کامل محبت کے لیے جن کی محبت میں آپ سب یہاں آئے بیٹھے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کے لیے قائدہ دو جہاں شاہ سوار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر کوئی احسان کیا جائے، جس پر کوئی احسان کیا جائے اور وہ طاقت رکھتا ہو کہ اس احسان کا بدلہ دے، جس بندے پہ کوئی احسان کیا جائے اور وہ طاقت رکھتا ہو کہ اس احسان کا بدلہ دے، تو اسے چاہیے کہ اس احسان کا بدلہ چکائے۔ اور اگر وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اس احسان کا بدلہ چکا سکے، وہ اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اس احسان کا بدلہ چکا سکے، تو وہ اپنے اس احسان کرنے والے محسن کی تعریف کرتا۔ وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ احسان کا بدلہ چکائے، تو وہ اپنے اس محسن کی جس نے اس پہ وہ احسان کیا اس کی تعریف کر دے، کیونکہ جس نے احسان کرنے والے کی تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے کسی کے احسان کو چھپایا، جس نے کسی کے فیض کو، نعمت کو، برکت کو، اس پہ جو اللہ نے کرم کیا، اس کے محسن نے جو اس کے اوپر احسان کیا، اور اگر کسی نے اس کو چھپایا تو اس نے اپنے محسن کی ناشکری کی، تو اس نے اپنے محسن کی ناشکری کی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب کسی کا احسان چھپانا کفران نعمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار ہے، تو اس شخص کی ناشکری کا عالم کیا ہوگا جو اپنے سب سے بڑے محسن اعظم، جو اپنے سب سے بڑے محسن اعظم اپنے پیر و مرشد کے کسی احسان کو یکلخت بھلا دے، اور کیوں اور ان کا ذکر بھی نہ کرے کہ جن کی برکت سے اسے رب کی پہچان دے۔ تو یہ جو کامل مردوں کے دروازوں پہ کہ جو آپ کو دیے فیض کے نظر آتے ہیں نا، میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھتے ہیں، اور جنہ عشق نمازاں پڑھیاں اور کدی بھی نہیں مردے، کامل مرداں دے در آکے او تک لے دیوے بد دے۔ انہوں نے کسی کا ذکر کیا، اپنے محسن کا ذکر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔ بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پاک وطن شریف تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا، یا الہ العالمین، میں اس خطہ ارضی کے اوپر تیرے حبیب مکرم کا اتنا چرچا کروں گا، اتنا چرچا کروں گا کہ چار دانگ عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ڈنکے بجنے شروع ہو جائیں۔ تو حاطف غیبی سے آواز آئی، اے فرید کو ورفعنا لک ذکر کی چادر اوڑے ہوئے، ان کا ذکر تو ہم نے قیامت تک کے لیے بلند کر دیا، اور ہر آنے والا وقت ان کی رفعت ذکر کے ساتھ وہ عبادت ہے، تو ان کا ذکر کیا بلند کرے گا؟ البتہ تیری یہ جو نیت ہے اور جو تو نے میرے حبیب مکرم کی بارگاہ میں یہ نیت کی ہے، تیری اس نیت کا صدقہ ہم تیرے ذکر کو اتنا بلند کر دیں گے کہ چار دانگ عالم میں حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید کی صدائیں وہ آپ کو سنائی دیں گے۔ آج بھی دیکھنے کہ اولیاء اللہ کے جو مزارات ہیں، ان کے جو آستانے ہیں، ان کی جو درگاہیں ہیں، ان کے روشن اور زندہ اور جاوید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے محسن کو فراموش نہیں کیا، انہوں نے اپنے محسن کو فراموش نہیں کیا، انہوں نے جس جگہ سے وہ فیض لیا انہوں نے انہی کے قصیدے پڑھے، انہی کے قصیدے آگے گائے۔ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد پیر طریقت محی السنہ شیخ حاجی محمد محسن منور یوسفی اپنی مشہور زمانہ تصنیف کتاب محسن بازرگان محسن کے اندر ارشاد فرماتے ہیں
کہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت کے اس خانوادے کے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اور اتنے احسانات ہیں کہ جن کو الفاظ میں بیان کرنا ہی ناممکن ہو گیا، اتنے احسانات ہیں، حد تواتر تک پہنچی ہوئی کرامات اور بشارتیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بزرگوں سے سنا، کتابوں میں پڑھا کہ غوث اعظم کی بارگاہ تو وہ برکتوں، رفتوں اور عظمتوں والی بارگاہ ہے کہ جہاں پہ بڑے بڑے غوث، قطب، ابدال، قلندر بھی ان کو بھی پر مارنے کی جرات نہیں ہوتی، وہ ہمتن گوش وقت کے رجال الغیب ان کی مجلس کے اندر حاضری دیے بغیر نہیں گزرتے، اور اگر کوئی گزر جائے تو اس کی ولایت سلب کر دی جائے، ایسی جاہ و جلال اور بزرگی والی بارگاہ۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے بزرگوں سے سنا کہ حضرت غوث اعظم سرکار کی جو زیارت مبارک ہے، یہ بڑے بڑے مشائخ اس زیارت کو اپنی زندگی کے اندر اس کی آرزو کرتے گئے، لیکن خانوادہ محسنیہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین کسی مجلس میں سے اگر ہاتھ کھڑے کروائے جائیں تو درجنوں دوست وہ ہاتھ کھڑے کریں کہ انہیں حضور غوث اعظم سرکار کی زیارت مبارکہ ہوئی، انہیں حضور غوث پاک سرکار نے اپنی نورانی اور اکانی زیارت سے نوازا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ زیارتیں کون اپنے گھر سے لے کے آئے؟ نقطے کی جو بات ہے نا وہ یہ کہ کون ہے آپ میں سے جو اپنے گھر سے یہ زیارتیں لے کے آئے؟ الحمدللہ رب العالمین نے اس دروازے کی، اس چوکھٹ کی، اس آستانے کی، اس خانقاہ کی، اس درگاہ کی چوکھٹ بوسی کا یہ فیض ہے کہ جس نے اس دروازے کی چوکھٹ بوسی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خود رفتوں کا راہی بنا دیا، اس کی منزلوں کو امپروو کر دیا، اور روحانیت کے دروازے اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول دیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں، آج جو دور ہے نا، مختصر میں بات کرتا ہوں، آج جو دور ہے نا، اس دور کے اندر جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، آپ سب اہل محبت الحمدللہ بیٹھے ہیں، میں آپ سب کے سامنے اپنا سبق سنا رہا ہوں جو شیخ صاحب سے پڑھا، آپ دوستوں نے بھی، پیر بھائیوں نے الحمدللہ پڑھا۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ لوگ بھی یہاں آئے تو ان کی باتیں، ان کے قصائد، ان کی آپ گفتگو شروع کریں تو مجھ سے اچھی آپ کر لیں گے الحمدللہ۔ تو میں تو اپنا سبق سنا رہا ہوں، آپ سب اہل محبت ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آج کا جو دور جا رہا ہے، سب سے جو قیمتی متاع ہے نا، جو سب سے قیمتی کوئی چیز ہے انسان کے پاس، تو وہ صرف اور صرف اس کا ایمان اور اس کی نسبت ہے، وہ صرف اور صرف اس کا ایمان اور اس کی نسبت ہے، اور اپنی نسبت کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ میں جو آپ کو بات کہنا چاہتا ہوں، آج بدعقیدگی کے طوفان چاروں طرف آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہ اللہ کے خلاف لوگ ایسے زبانیں تان دراز کرتے ہیں کہ بے سر و پا باتیں کرتے ہیں، اور بعض اس میں ایسے دوست احباب جو بھی بالکل ابتدائی منازل میں ہوتے ہیں، وہ ان کی وہ باتیں سن کے تھوڑے بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ تھوڑی گھبراہٹ کے اندر ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو اپنے کسی سینئر پیر بھائی سے، اپنے دوست احباب سے رابطے میں رہیں، ان سے پوچھیں کہ جناب یہ بات ہے، آپ یہ طریقت کا مسئلہ، ہمیں یہ آداب طریقت آپ بتائیں، آپ سمجھائیں۔ قرآن کا بھی حکم ہے کہ اہل ذکر سے پوچھا کرو، اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل ذکر سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے۔ جن کو اللہ نے نوازا ہے ان سے سوال کرو، وہ تمہیں آداب طریقت سکھائیں گے تمہیں۔ تو معیار جو ہے نا، معیار ٹو دا پوائنٹ بات، معیار ایک سیٹ کر لیں، ایک معیار سیٹ کر لیں، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے عداوت۔ کسی کو دوست رکھیں تو اللہ کے لیے، کسی کو دشمن رکھیں تو اللہ کے لیے، اور کوئی معیار نہیں۔ کسی کو دوست رکھیں تو اللہ کے لیے، کسی کو دشمن رکھیں تو اللہ کے لیے۔ اور جو پیر و مرشد کا دروازہ ہے، پیر و مرشد کی جو بارگاہ ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ اور زینہ ہے۔ میرے قبلہ بابا پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص
اس وقت تک فنا فی اللہ کے درجے کے اوپر فائز نہیں ہو سکتا جب تک وہ فنا فی الرسول کا درجہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ عطا کر دے. اور کوئی بندہ روئے زمین کے اوپر دکھا دے کہ وہ فنا فی الرسول ہوا ہو اور اس کو اس سے پہلے فنا فی شیخ کی منزل پار نہ کرنی پڑے. حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب اوراد فتحیہ 1400 اولیاء کی جنہوں نے زیارت کی، ان سب کا واقعہ آپ دوستوں نے سنا ہوگا کہ صاحب حضوری تھے. مراقبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں پہنچے تو حضور نے فرمایا، حضور نے ملاقات فرما دی، لیکن حضور نے فرمایا کہ امیر کبیر حمدانی آج تو آپ میری بارگاہ میں اپنے مرشد کے دروازے سے ہٹ کے آ گئے، آئندہ اپنے مرشد کے دروازے کے بغیر نہ آنا. تم میری اولاد میں سے ہو، سید تھے، تم میری اولاد میں سے ہو، لیکن پروٹوکول وہی فالو کرو جو ڈیفائن کیا گیا، راستہ وہی اختیار کرو جس کا حکم دیا گیا. شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صاحب حضوری بزرگ میرے قبلہ کعبہ پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں کہ جب چاہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے اس بلند پایہ چوٹی پہ گزرتے. تو مدینہ طیبہ کے اندر انہیں حکم ہوا کہ عبداللہ کب آپ پاکستان ادھر چلے جائیں، بر صغیر چلے جائیں، جا کے رشد و ہدایت کا کام کریں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو مدینہ چھوڑ کے ایک سیکنڈ بھی جاؤں تو میں مر جاؤں گا. حضور نے فرمایا نہیں، ظاہری بیعت ضروری ہے، جاؤ جا کے بیعت کرو اور وہاں پہ تمہارا فیض ہے، وہاں سے فیض حاصل کرو اور مخلوق خدا کی خدمت کرو. کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کے شیخ کا دروازہ وہ آپ نے نہیں اس کو نوک کیا تو آپ کے لیے کوئی برکات یا آپ کے لیے کوئی معاملات کھول دیے جائیں. یہ صرف اور صرف یہ بات یاد رکھیں گے، انہی مجلسوں کی خوبی ہے اس طرح کی گفتگو، اور یہ صرف اہل محبت کا ورث ہے اس طرح کی گفتگو کو سننا، کرنا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ مرشد جس شخص کو پسند کرے نا تو بھی اسے پسند کر. مرشد جس شخص کو پسند کرے تو بھی اسے پسند کر، اور شیخ جس شخص کو پسند نہیں فرماتے تو بھی اسے ناپسند کر، تو بھی اسے ناپسند کر. اور یہ بات یاد رکھیں، محبت کے اندر نہ شراکت داریاں نہیں ہوتی، محبت کے اندر شراکت داریاں نہیں ہوتی. کدی قرار نہ پاندا دو کراندا سانجا، اکو پاسا رکھ لے ہیرے یا کھڑے یا رانجا. ایک دروازہ میرے مرشد پاک نے لکھا ہے نا، دروازے کا اور دہلیز کا چیپٹر محسن اعظم کے اندر پڑھیں، آپ کی آنکھیں روح دل آپ کو سکون میسر ہو. پڑھیں وہ ذرا دہلیز کا چیپٹر جو. تو محبت کے اندر شراکت داریاں نہیں ہوتی، محبت کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ کھیڑے بھی راضی رکھو کہ رانجا بھی راضی رکھو. راضی رانجے کو رکھنا ہے، راضی رانجے کو رکھنا ہے. حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بڑے پیارے مریدوں اور بڑے اکابر خلفاء میں سے، بلکہ بعض نے آپ کو خلفۂ اکبر بھی لکھا ہے. اور بابا فرید صاحب وہ ہستی ہیں جن کے اگر خلفاء کے نام لیے جائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، اچھا یہ بھی ان کے خلفاء میں سے، یہ بھی ان کے خلفاء. حضرت جمال الدین ہانسوی، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت ولی احمد صاحب سابق کلیت شریف والے اور بے شمار بزرگ آپ کے خلفاء میں سے. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں 22 کتب بابا فرید صاحب کے مریدوں میں سے. حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہیں بابا جی سے بڑی محبت تھی، بابا فرید صاحب سے. ہر مرید کو ہوتی ہے محبت، ہر مرید یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اپنے شیخ سے بڑی محبت ہے، لیکن کوئی جو ہے نا وہ مراد بھی ہوتا ہے. مرید ہر کوئی ہوتا ہے، کوئی مراد بھی ہوتا ہے. حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مراد تھی. ان سے بابا صاحب بذات خود بڑی محبت فرماتے تھے، ان سے بہت محبت فرماتے تھے. یہاں تک کہ آپ نے انہیں خط لکھا
کہ جمال الدین بڑا عرصہ ہو گیا ہے تم سے ملاقات نہیں ہوئی، تو تم یہاں آ جاؤ میرے پاس پاک وطن میں۔ تو انہوں نے جواب دیا حضور میں ضرور حاضر ہوتا، میری والدہ شدید بیمار ہے اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں، میں اکیلا واحد ان کا سہارا ہوں، تو آپ جیسے آپ حکم کریں۔ بابا فرید صاحب نے ریپلائی کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا بھی بیٹا تم مت آؤ، تم ان کی خدمت میں وہی رہو، میں تمہارے پاس خود چل کے آؤں۔ یہ محبت، اب ذرا لیول چیک کریں محبت کا، محبت ڈیفائن ہوگی کہ یہ الحمدللہ ان کی محبت ہے۔ بابا فرید صاحب خود چل کے ان کے پاس گئے اور بابا صاحب نے وہاں پہ روایات میں آتا ہے کہ کم و بیش 3 سال قیام فرمائے اور مرید کے گھر وہاں پہ آپ سے رہے، اتنی محبت فرماتے تھے۔ اچھا جب معاملہ ایسا ہو نا تو پھر دادا مرشد سرکار فرماتے ہیں کہ جنہ ہے مقرب جو دکھ نہیں آندے نے، جنہ ہے مقرب جو دکھ نہیں آندے نے، ود آئے نے دو جگ تو آزار رسولان تے۔ جتنا کوئی مقرب ہوتا ہے نا پھر آزمائش اور معاملات اسی طرح چلتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی دوستی تھی حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بڑی بہت پکی دوستی تھی ان کی آپس میں۔ اب بابا صاحب کا ملتان میں اپنا سارا سلسلہ مبارک تھا، بابا فرید صاحب کا پاک وطن شریف میں تھا، حضرت شیخ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا جو سلسلہ تھا یہ ادھر تھا ملتان میں، لیکن ان بزرگوں کا آپس میں ملنا جلنا بہت تھا۔ تو حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بابا فرید صاحب کے پاس آئے، انہوں نے کچھ دن قیام کیا، انہوں نے دیکھا انہیں وہاں پہ ان کی نگاہ انتخاب کہہ لیں، ان کی نگاہ حضرت جمال الدین ہاشمی پہ پڑی۔ انہوں نے دیکھا اتنا بہادر مؤدب، اتنا تراشا ہوا نگینہ، ایسا شہباز، انہیں حضرت جمال الدین ہاشمی پسند آ گئے۔ انہوں نے بابا فرید صاحب کو واپس گئے، انہوں نے بابا فرید صاحب کو خط لکھا کہ فرید تمہاری میری بہت دوستی ہے، تو ایسا کرو کہ اپنا جمال جو ہے نا جمال الدین یہ ہمیں بھیج دو، اور میرے سارے مرید تم لے لو، میرے سارے مرید تم لے لو، جمال الدین کو ادھر بھیج دو۔ تو بابا فرید صاحب نے انہیں ایک جملے کا جواب لکھا، فرماتے ہیں کہ بہاؤالدین مجھے یہ بتاؤ کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ تو خیر چند دن گزرے، حضرت جمال الدین ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دل میں کشش ہوئی کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ان کی زیارت کے لیے جائیں۔ بابا فرید صاحب کے پاس آئے اور انہیں عرض کیا کہ حضور میں زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ جمال الدین آپ سمجھ گئے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، خواجہ بہاؤالدین نے کشش کی ہے جس کی وجہ سے ان کے دل میں یہ خیال ہوا، تو یہ انہوں نے کہا میں زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ آنے والوں کے لیے دروازے بند نہیں ہیں اور جانے والوں کو روکا نہیں جاتا، یہ آستانوں کی خصوصیت ہوتی ہے۔ آنے والوں کے لیے 100 بندے کا قاتل بھی ہے نا، بابے عمل ٹور پہ ہے، بابے نے بخشا لینا۔ فرماتے ہیں کہ آنے والوں کے لیے دروازے بند نہیں ہوتے اور جانے والوں کو روکا نہیں جاتا۔ بابا صاحب نے کہا ٹھیک ہے جمال الدین جاؤ۔ جب وہ نکلے تو انہیں پتہ چل گیا کہ پیر و مرشد کی طبیعت اس بات سے انہوں نے ناگواری کا اظہار کیا ہے، تو خیر وہ ادھر نہیں گئے، ملتان نہیں گئے، لیکن تیر جو ہے وہ کمان سے نکل چکا تھا، اور اب وہ واپس اب شرمندگی سے اندر حاضری بھی نہ دیں۔ تو وہ جمال الدین ہاشمی جو بابا فرید صاحب کی خلافتوں کے پروانوں کے اوپر مہریں لگایا کرتے تھے نا، بابا فرید صاحب نے اپنی خلافت کی مہر انہیں دی ہوئی تھی کہ جس کو خلافت دیں مہر ہانسا شریف سے جمال الدین ہاشمی سے لگاؤ۔ وہ جمال الدین ہاشمی وہ پریشانیوں کے اندر اور روایات کے اندر آتا ہے کہ بعد روڑی کے اوپر وہ بیٹھ گئے
اور اس قدر ان کو مضطرب ہوئے کہ شیخ کی جو ناراضگی ہے نا، یہ بات یاد رکھیں کہ محبت کا جس دل کے اندر ایک قطرہ بھی موجود ہے نا، اگر شیخ کی جبین ناز پہ ایک شکن بھی ہے، شکن تو دور کی بات ہے، اگلے تو پلک کی جنبش کو دیکھتے ہیں، ایک پلک کی جنبش ہوئی ہے تو اگلے اپنا مال و متاع، جان مال، ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ شیخ کی ناراضگی، یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سب جتنے بھار ہیں، جتنے وزن ہیں، ان سب سے زیادہ بھار یہ چیز ہے۔ اللہ دشمن کو بھی اس میں وہ نہ انوالو کرے۔ تو جو اہل محبت ہیں، یہ باتیں ان کے لیے، جس دل میں محبت کی چنگاری نہیں ہے، اس کے لیے یہ باتوں کی کچھ اہمیت نہیں۔ اور جس کو سائیوں نے جاگ لگائی ہے نا، اس سے پوچھیں کہ اس کے دل پہ کیا چھڑیاں چلتی ہیں، ان مشائخ کا ذکر سن کے۔ خیر، وہ فرماتے ہیں کہ وہی جمال الدین وہ گلیوں میں وہ پھرنا شروع ہو گئے، اب شرم کے مارے اندر بھی نہ جائے۔ اسی کیفیت کے اندر روایات کے اندر ہے کہ 3 سال کم و بیش گزر گئے، اور پھر ایک تاجر تھا کوئی، وہ بابا صاحب کے پاس اپنی ہر بات کر لیا کرتا تھا۔ وہ تاجر ایک دن بابا صاحب کے پاس آیا اور اس نے دیکھا جمال الدین باہر کوڑے کٹرے پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ بابا جی کے پاؤں دبانے شروع ہو گیا۔ جب سب مخلوق چلی گئی تو بابا جی کو کہتا ہے حضور ایک عرض ہے، ہمت نہیں۔ تو فرماتے ہیں جمال الدین کی بات کرنی ہے، کرتے کیوں نہیں، بات کرتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی حضور اسی کی عرض کرنی ہے، بڑا عرصہ ہو گیا۔ بابا فرید صاحب فرماتے ہیں یار ویکھتے صحیح انہیں میرے نال کیتا کی، ویکھتے صحیح انہیں میرے نال کیتا کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جتنا جس کا تعلق مضبوط ہے نا، وہ اس کے معاملات اسی پرواز اور اسی انداز کے اندر چلتے ہیں۔ محبت کے اندر آپ سب کو میرے شیخ معظم نے محبت کی جاگ لگائی ہے، ہر کسی نے اپنی اپنی قسمت کا حصہ پانا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، میرا یہ ایمان ہے کہ یہ جو مٹھی بھر چند دوست بیٹھے ہیں، یہ سائیوں کی محبت میں تڑپنے پھڑکنے والے لوگ ہیں، ان روحوں کو سائیوں کے بغیر قرار نہیں ہے، لیکن محبت کے اندر شراکت داریاں نہیں ہوتی۔ وہاں پہ ایک گھر ہوتا ہے، وہاں پہ 2 گھر نہیں ہوتے، وہاں پہ جیسے میں نے وہ کہا کہ یا کھیڑے ہوتے ہیں یا رانجھا ہوتا ہے۔ یہ تو بزرگوں کی مثال ہے، صوفیاء کی مثال ہے۔ اہل محبت کی شرح پڑھیں نا تو حدیثوں میں سے ایسی باتیں نکل آتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار تورات شریف کا مطالعہ فرما رہے تھے۔ تورات کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ تورات کس پہ نازل ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات شریف کا مطالعہ فرما رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا عمر کیا کر رہے؟ یا رسول اللہ میں تورات پڑھ رہا ہوں۔ تو میں عمر سن، اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو انہیں بھی میری اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ بات کو سمجھیں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو تعلق ہوتے ہیں نا محبت کا، اس میں نا شراکت داریاں، کمپرومائزز نہیں ہوتے، اس میں یا آر ہے یا پار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی محبتیں سائیوں کے ساتھ عطا فرمائے۔ سرکار قبلہ کعبہ پیر و مرشد کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں بابا جی حاجی یوسف علی صاحب نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوتا تو ایک دم خبر ملتی وقت کا کتب آ گیا۔ کون آ گیا؟ وقت کا کتب آ گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ بعض دوست یوں گردنیں گھما کے دیکھتے بھی کون ہے؟ فرماتے ہیں لیکن جو اہل طریقت تھے وہ بابا جی فرماتے ہیں کہ ہم بابا جی سرکار کے چہرے کو دیکھتے ہیں یا آستانے کی زمین کی طرف ہماری نگاہیں ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پتہ ہوتا کہ وقت کا کتب ہمارے ساتھ بیٹھا ہے،
یوں ساتھ نگاہ اٹھا کے دیکھنا گوارا نہیں. فرماتے ہیں رجال الغیب میں سے ایک مرتبہ ایک بزرگ وہ تشریف لائے، وہ میرے ساتھ بیٹھے اور بیٹھے بیٹھے وہ ایک دم غائب ہو گئے. فرماتے ہیں پلک کو جنبش بھی نہیں دی بابا جی سرکار کے چہرے مبارک سے. یہ ہے محبت کے انداز، یہ ہے محبت کے انداز نرالے. تو پیر و مرشد کی بارگاہ جو ہے نا یہ ایسی بات ہے کہ اس میں اگر آپ یکسوئی کے ساتھ کامل توجہ کے ساتھ جب ان کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے اور دروازے کھولتا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی کے شیخ اس سے ناراض ہو جائے نا تو اس بندے کی نا کوئی زندگی نہیں. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے. یہ غالباً وہ نیازی صاحب کا شعر ہے. دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاوے، جنہاں دے پیر رس جاندے اور جیوندے بھی مرے رہے. تو امام عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تجھے یہ شک بھی پڑے نا کہ تیرا مرشد اس سے ناراض ہے، خفا ہے، شک بھی پڑے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا مرشد اس سے ناراض ہو جائے اور اس بندے کو اپنی خطا یا قصور کا نہیں پتا، اسے نہیں پتا کہ شیخ کیوں ناراض ہے، اسے اپنی خطا یا قصور کا نہیں پتا، وہ کہتے ہیں تب بھی اس کے لیے لازم ہے کہ اپنے مرشد کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جائے. وہ فرماتے ہیں کہ جو مرید اپنے مرشد کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرے یہ اس کی ناکامی کی دلیل اور علامت ہے. میرے قبلہ کا پیر مرشد ارشاد فرماتے ہیں اگر شیخ ناراض ہو کسی شخص سے تو وہ بندہ واپس لوٹ جائے تو وہ خالی رہ جائے. وہ فرماتے ہیں انہی قدموں میں بیٹھ جاؤ، کبھی نہ کبھی وہ دروازہ کھول دیتے ہیں. انہی قدموں پہ بیٹھ جاؤ. اور یہ بات یاد رکھیں، جیسے میں نے یہ شعر پڑھا کہ بن تیرے میرا محبوبہ نہیں دسدا مہر منیر کوئی، پل بچھڑیاں نکلے جن میری 10 بچن دی ہن تدبیر کوئی. امام شرانی کے 5 سال کے بیٹے نے انہیں ایک بڑی خوبصورت بات کہی. کہتے ہیں کہ بابا جان سچا مرید وہ ہے کہ جب مرشد اس سے ناراض ہو جائے تو اس کی روح نکلنے کے قریب ہو جائے، اس کی روح پرواز کے قریب ہو جائے، اسے کوئی اس کو اور چیز نظر نہ آئے اور وہ کہے بے بس ویدا تیری ویدگی تو، بے بس ویدا تیری ویدگی تو میں کوڑیاں نشترا لا نہیں، بے بس ویدا تیری ویدگی تو میں کوڑیاں نشترا لا نہیں. اس مرض دا نام کی رکھنا ہے جدی ہڈیاں بچ دوا نہیں، ستار بخشا جے چاہے خیر میری سب یار میرا ٹلا نہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی اور چیز نہیں سوجھتی، بس یہی ہے کہ میرا یار مجھ سے وہ راضی ہو جائے. یہ معاملہ ایسا ہے، یہ راستہ ایسا ہے کہ اس نے تو امیر خسرو جیسے عالم دین کو رقص میں مبتلا کر دیا، اس نے تو بلے شاہ صاحب جیسے سید کو گھنگرو پہن کے رقص کرنے پہ مجبور کر دیا. یہ راستہ ہی ایسا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ طریقت کی دنیا کے اندر جو ہماری واحد کمائی ہے نا اہل طریقت کی، وہ صرف اور صرف ان کے شیخ کی محبت کامل ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب شیخ کی محبت کامل درجے سے مرید کے اندر سرایت کرتی ہے نا تو رنگ بدل جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ گمنام زندگی تھی مجھے کون جانتا تھا، تیرے پوچھنے سے پہلے مجھے کون جانتا تھا. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا پیارا اس موقع کے اوپر ایک شعر لکھا. وہ فرماتے ہیں سخن میرے چاند پاک بناؤ ہے توفیق
استاداں چوڑے دا پت او مومن ہوندا جد ملدا استاداں چوڑے دا پت او مومن ہوندا جد ملدا استاداں او چنگی مندی سجنا کولوں سو واری ہو جاندی یار یاراں دا او گلا نہیں کر دے او کامل پریت جناں دی یار یاراں دا او گلا نہیں کر دے کامل پریت جناں دی۔ قبلہ کعبہ پیر مرشد حاجی محمد محسن منور یوسفی صاحب آپ جب بابا جی سرکار کے پاس گئے نا پہلی مرتبہ تو آپ فرماتے ہیں کہ پہلی نشست کے اندر بابا جی نے میرا نام 3 مرتبہ پوچھا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا؟ فرمایا محسن منور۔ تمہارا نام کیا؟ تھوڑی دیر بعد محسن منور، پھر تھوڑی دیر بعد ان کا محسن منور۔ حضرت صاحب کے پیر بھائی تھے ساتھ بابا جی کے خلفاء میں سے، وہ واپسی پہ حضرت صاحب کو کہنے لگے محسن صاحب آپ کو مبارک ہو، آج بابا جی نے اپنا آخری فیض بھی لٹا دیا۔ آج بابا جی نے اپنا آخری فیض بھی وہ لٹا دیا ہے۔ اچھا یہاں پہ نا ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہاں میں نے ایک بات کلک کر دیا بندے میں، محسن صاحب سرکار تشریف لے کے گئے، پہلی نشست کے اندر انہیں گواہیاں بھی دیں کہ بابا جی نے آج اپنا آخری فیض بھی لٹا دیا، آپ سب کچھ لے کے بابا جی کا کہہ کون رہا ہے؟ اپنا ہی پیر بھائی جو بابا جی کے خلفاء میں سے۔ تو یہاں میں نے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی آتا ہے وہ معاملہ الحمدللہ اس کا وہ سائیں سیدھا کر دیتے ہیں اور وہ لے کے چلا جاتا ہے، اور کوئی اس کو عرصہ دراز گزر جاتا ہے، اس کے معاملات وہ سیدھے نہیں ہوتے۔ بزرگان دین نے اس موقع کے اوپر نے ایک بڑا لطیف نکتہ بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی مرید اللہ کے اولیاء کاملین بالخصوص اپنے پیر و مرشد کی خدمت گزاری اور رضا کے سبب کسی منصب پر فائز ہو جاتا ہے، تو وہ ایسے مرید کو، ایسے دوست کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ اور کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو آئے اور ان کو نواز دیا گیا، جیسے حضرت آل رسول شاہ صاحب سرکار ماہرہ شریف والے جو امام محمد رضا خان صاحب کے پیر و مرشد ہیں، ان کے بارے میں کہ جب امام محمد رضا ان کے پاس گئے تو بابا جی نے انہیں جب تشریف لے کے گئے تو سید آل رسول شاہ صاحب نے انہیں خلافت دی، دستار بانی اجازت دی اور فرمایا بھی جاؤ تم مکمل ہو ہماری طرف سے۔ تو وہاں پہ کوئی حاضر باش لوگ بھی ہوتے ہیں مجلسوں کے اندر جنہیں آداب طریقت کا نہیں پتہ ہوتا، یا کچھ اہل محبت ہوتے ہیں جنہیں سوال کی اجازت ہوتی ہے۔ تو ایک مرید نے وہاں پہ کہا حضرت یہ ہمارے سلسلے کے اندر تو بڑی ریاضتیں لی جاتی ہیں، 22 سال ریاضتیں لی جاتی ہیں، 22 سال محنتیں کروائی جاتی ہیں، اس کے بعد آپ کسی کو خلافت سے نوازتے ہیں۔ تو یہ احمد رضا اس کی عمر بھی اتنی نہیں ہے، نوجوان ہے، یہ آیا ہے آپ نے اس سے پہلے دن ہی خلافت سے نواز دیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو احمد رضا ہے نا، لوگ آتے ہیں میرے پاس، لوگوں کے دل گندے ہوتے ہیں اور ان کے نفس ان پہ سوار ہوتے ہیں اور ان کی صفائی میں خاصا وقت لگتا ہے، مگر احمد رضا پاکیزگی کے ساتھ آئے اور یہ نسبت اسی کے لیے خاص تھی اور ہم نے اسے عطا کر دی۔ پھر حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ مجھے مدت سے ایک فکر پریشان کیے ہوئے تھی، الحمدللہ آج اس فکر کا وہ مداوع ہو گیا، وہ فکر میری ختم ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کیا فکر؟ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ قیامت کے روز اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ آل رسول کیا لے کے آیا ہے، آل رسول کیا لے کے آیا ہے،
تو میں وہاں پہ کیا جواب دوں گا؟ تو آج احمد رضا ایک ایسا شہباز میری علاقے کے اندر داخل ہوا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے پوچھے کہ آل رسول کیا لے کے آئے تو میں امام احمد رضا کو آگے پیش کرتا ہوں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں، دادا مرشد صاحب سرکار فرمایا کرتے تھے کہ کڑا کڑایا مرید، کڑا کڑایا، مجھے شارپنر سے بچے پینسل کو شارپ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، پینسل کی فرماتے تھے کڑا کڑایا مرید، کہ جو بادشاہ ہے، جو تمام معاملات کو پہلے سے دیکھ رہا ہے، چیزوں کو وہ صحیح لے کے چل رہا ہے، تو جب وہ شیخ کے پاس آئے گا، میرے قبلہ کعبہ پیر مرشد صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ چراغ ہے نا، جیسے اس کو جلانا ہو تو پہلے اس کی وہ بتی بناتے ہیں، پھر اس میں تیل ڈالتے ہیں، پھر چراغ کو پہلے پانی میں کچھ دیر رکھتے ہیں کہ چراغ تیل نہ پیچھے، سارا کتنی پروسیس سے گزر کے چراغ جلتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تیل بتی بالکل ٹھیک کر کے آتے ہیں، انہیں بس جلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے یہ بات کی ہمارے قبلہ کعبہ پیر مرشد حاجی محمد محسن منور یوسفی صاحب سرکار جب بابا جی نگینہ صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے ایک ہی نشست میں انہیں نواز دیا، ایک ہی نشست کے اندر انہیں نواز دیا۔ میں نے پھر آپ کو اعلیٰ حضرت کی بات بتائی۔ اب پچھلے 900 سال کی غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانے اٹھائیں، آپ سرکار کے تذکرے اٹھائیں، آپ پہ لکھی جانے والی کرامات کی کتابیں اکٹھی کر لیں، جن جن لوگوں کو غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی نے نوازا ان لوگوں کی ہسٹریاں اٹھا لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب 2011 کے اندر پہلی مرتبہ 3 جنوری کو ہماری قبلہ کعبہ پیر مرشد حضور غوث اعظم کے روزے مبارک پہ تشریف لے کے جاتے ہیں تو آپ سرکار انہیں اپنی نیابت سے بھی نوازتے ہیں، انہیں اپنی خلافت سے بھی نوازتے ہیں، انہیں اپنی نیابت سے بھی، اپنی حفاظت سے بھی نوازتے ہیں۔ اور وہ بشارت کا ذکر آپ لوگوں نے کتاب محسن بازبان محسن کے اندر پڑھا ہوگا۔ تو یہ جو راز ہے نا، ان چیزوں کو کوشش کریں، یاد کریں، اپنے دوست احباب کو بتائیں۔ میں یہ بات پہلے بھی ایک دو دفعہ میں نے عرض کی ہے کہ یہ جو سلسلہ عالیہ محسنیہ کو بشارت ہے نا تا قیامت فیض کی، اور جو حضور غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ جن کے سنبھالنے والے ہم انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس بشارت پہ نہ غور کیا کریں۔ قبلہ کعبہ پیر مرشد نے ایک دفعہ ایک دوست کو فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ شیر کو نہیں پتا ہوتا اپنی طاقت کا، شیر کو نہیں پتا ہوتا اپنی طاقت کا۔ آپ لوگ سلسلہ عالیہ محسنیہ کے وہ شیر ہیں جن کو سائنوں نے اپنی محبتوں سے طاقتوں اور رفتوں کی مسندوں کے اوپر بٹھا دیا ہے۔ اپنے اپنے مقام کو پہچانو، اپنی اپنی جگہ کو دیکھو، اور صرف ایک سوال پہ غور کرو کہ میرے پہ تو سائنوں کا یہ کرم ہے، میرے پہ تو سائنوں کی یہ الحمدللہ نوازشات ہے، مجھے تو میری تو نسل میں کسی کو غوث پاک کی زیارت نہیں ملتی کبھی، تو میرے تو بچے بچے کو زیارت ہو گئی۔ بات سمجھیں، پوری کائنات کی دولت نشاور کر دی جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سرکار کے آستانے پہ رہنے والے ایک کتے کی پاؤں کی خاک کا ادب ہی نصیب ہو جائے نا تو پوری کائنات کی دولت کا میں اس کے سامنے، یہ بات یاد رکھیں۔ تو آپ لوگوں کو تو ایسی زیارات اور بشارات کا وہ دروازہ آپ کے لیے کھولا ہے، اور جو میں نے یہ کہا غور کریں اس بات پہ کہ یہ جو بشارت ہے نا، آستانِ عالیہ محسنیہ کا جو فیض ہے یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ اصل میں آپ لوگ اس بشارت کا حصہ ہیں، آپ لوگ اس بشارت کا حصہ ہیں، اور یہ جو فرمایا نا کہ جن کے سنبھالنے والے ہم ہوں انہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ سب کے بھی شامل ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ بس اس چیز کو پہچاننے کی وہ ضرورت ہے۔
آخر پہ میں آپ سے بس یہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو پیر و مرشد کی محبت ہے نا، یہ غیر مشروط ہوتی ہے، اس میں کمپرومائز نہیں ہوتے، جو میں نے شروع میں بات آپ لوگوں سے شیئر کی، اس میں شراکت داریاں نہیں ہوتی، اور جہاں پہ عقل کے گھوڑے دوڑنے شروع کرتے ہیں نا، وہاں سے تو ویسے ہی اس میدان سے سوار آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ دادا مرشد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ٹرین کی پٹری ہے نا، ٹرین کی پٹری، ٹھیک ہے، بڑی سپیڈ سے ٹرین آ رہی ہے، بڑی سپیڈ سے آ رہی ہے ٹرین، وہ جو آگے کانٹے والا ہے نا، اس نے بس یوں کرنا ہے، ٹریک چینج ہو جانا ہے، اس نے یوں کرنا ہے، کانٹا پٹری چینج ہو جانی ہے، اور اسے نہیں پتا کہ اس کا تو راستہ کئی میل، کئی دن، کئی سال پہلے بدل دیا گیا۔ یہ محبت کی یہ دنیا، اس پہ نا جب سائیوں کی بات آ جائے نا، یہ بات یاد رکھیں، تب آنکھیں جو ہے ماتھے پر رکھ دیں۔ کامیابی چاہتے ہیں نا تو سائیوں کی جہاں پہ بات آ جائے نا، تب آنکھیں ماتھے پہ رکھ دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ پیر و مرشد پر اعتراض کرنے والا یہ کبھی فلاح نہیں ہوتا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے شیخ کی بات کے اندر کیوں کہہ دیا ہے وہ فلاح نہیں پائے گا، کبھی بھی راستہ اس کو نہیں پتا چلے گا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ اور اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے نا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملہ کیا ہے، تو وہاں پہ مشائخ نے لکھا ہے طریقت کے اصولوں کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، ان کو یاد رکھا کریں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھا کریں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آئے نا کہ سمجھ نہیں آ رہی کسی بات کی، تو وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام اور نبی اللہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذہن میں لے آئے گا۔ بظاہر خضر علیہ السلام نے ایک مزدور کی کشتی کا پھٹا توڑ دیا، ایک یتیم بچے کو انہوں نے اس کی وہ جو دیوار تھی انہوں نے وہ سیدھی کر دی، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، انہوں نے دیوار بغیر مزدوری کے، واقعہ سب نے سنا ہے، اختصار کے ساتھ انڈیکیٹ کر رہا ہوں۔ اور ایک چھوٹا کھیلتا ہوا بچہ، اس کی انہوں نے گردن توڑ دی۔ بظاہر یہ معاملہ خلاف شرع ہے، خلاف شرع تھے تو اس وقت کے نبی اللہ جن کی شریعت اس وقت عمل کیا جا رہا تھا وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا خضر یہ کیا ہے؟ یہ حکایات کی کتابوں میں نہیں ہے، قرآن کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو فرمایا میں نے پہلے کہا تھا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ پھر جب اس کی حکمتیں بیان ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے، تو پھر خضر علیہ السلام کی بات انہوں نے مانی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایسی سچویشن ہو نا، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو تب یہ حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لیا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی ہر بات کے اندر کوئی نہ کوئی رمز اور حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جسے تیری میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بات تجھ سے کر رہے ہیں، تجھے کیا معلوم وہ کس سے مخاطب ہے، وہ کس کو کیا احکامات بیان کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ بہاؤالحق نقشبند، نقشبندیوں کے شہنشاہ، یہ جب بیعت ہونے کے لیے گئے نا حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ، میرے قبلہ بابا پیر و مرشد نے ان دونوں مشائخ کے آستانے پہ حاضری کی ہے، ان کے مزار پہ حاضری کی۔ یہ جب گئے نا بیعت ہونے کے لیے تو حضرت امیر کلال کے پاس گئے بخارا میں بیعت ہونے کے لیے، تو انہوں نے بڑا ان کا نام سنا تھا، اور حضرت بہاؤالحق نقشبند یہ صاحب علم بزرگ تھے اور عالم فاضل آدمی تھے، تو انہوں نے بڑا نام سنا تھا۔ تو یہ جب تشریف لے کے گئے حضرت خواجہ امیر کلال کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کہ امیر کلال علیہ الرحمہ کے گھر کے باہر رش ہے تھوڑا، تو انہوں نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، تھوڑا آگے ہو کے دیکھا تو آگے کھاڑا لگا ہوا ہے۔ کیا لگا ہوا ہے؟ کھاڑا۔
یہ جو کبڈی ہوتی ہے یہاں پہ ریسلنگ کا رنگ کہہ رہے ہیں آج کی اس کلا میں، وہاں پہ ریسلنگ کا وہ رنگ لگا ہوا ہے، کشتی ہو رہی ہے وہاں پہ، کھاڑا لگا ہوا ہے، اور خواجہ امیر کلال خود کشتی لڑ رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ منظر دیکھا نا تو یہ وہاں سے واپس لوٹ آئے، اور واپس لوٹ آئے تو انہوں نے راستے میں کسی جگہ ان کا قیام تھا، انہوں نے سوچا یار یہ کیسے اللہ کے ولی ہیں، یہ کشتیاں لڑ رہے ہیں، تو یہ واپس لوٹ آئے۔ تو جب انہوں نے راستے میں کسی جگہ قیام کیا تو خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک دلدل کے اندر یہ پھنس گئے، اور جتنا نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور دھنستے ہیں اس میں۔ ایک خواجہ نقشبند کون ہے جن کا حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ اے نقش بند آدم نقش مرا ببن، نقش مرا ببن کہ گویند نقش بند، یاد ہے نا یہ واقعہ سب؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک دلدل ہے، اس میں دھنستا چلا جا رہا ہوں، دھنستا چلا جا رہا ہوں، اور جتنی کوشش کرتا ہوں نکلنے کی میں اس سے نکل نہیں پا رہا۔ تو اتنے میں نے دیکھا کہ خواجہ امیر کلال تشریف لائے، انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور مجھے انہوں نے پکڑ کے باہر نکال دیا، اور مجھے فرمانے لگے یہ جو ہم پہلوانی کرتے ہیں نا، یہ ہم جو کشتیاں کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں کہ تیرے جیسا اگر کوئی دلدل میں پھنس جائے تو زور لگا کے باہر نکال، یہ ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ تیرے جیسا اگر کوئی دلدل میں پھنس جائے تو اسے زور لگا کے ہم باہر نکال دیں، اگر ہم یہ کشتیاں نہ کریں تو یہ اتنی طاقت کہاں سے ہے۔ اور یہ مشائخ کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو بعض اوقات بڑی سختیاں ہوتی ہیں اور لوگوں کو بعض اوقات کو گراں بھی گزرتی ہیں، لیکن کچھ پانے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کچھ پانے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عقل کے ترازو جو ہے نا، عقل کے ترازو یہ چھوڑ دیں، عقل کے ترازو جو محبت کا سودا کر لیا ہے نا تو تب عقل کے ترازو وہاں نہیں چلتے، اور جس نے عقل کی پرواز اختیار کرنے کی کوشش کی وہ تو فارغ ہے۔ اور شاید اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عقل کی محو تماشائے لب فام ہوگی۔ اہل محبت تو کر آگے چلے جاتے ہیں، اہل محبت تو وہ معاملات کر جاتے ہیں، اور آنے والی صدیاں جو ہیں وہ ان کے قصیدے پڑھتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ یار کی جوڑ ہے 72 کا کنبہ ہے کہ لاکھوں کی فوج ہے، وہ نہیں دیکھتے 313 ہیں 1000 بندے کے ساتھ کیا جوڑ ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ یار 2 گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، چند زیریں ہیں، اور ادھر لاؤ لشکر ہے۔ وہ صرف دیکھتے ہیں یار کے مزاج کو، وہ دیکھتے ہیں پیر و مرشد کی ادا کو، وہ کیلکولیشنز میں نہیں پڑھتے۔ کیلکولیشن میں پڑھتے تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ 313 ادھر 1000 1200 بندہ، امام علی مقام کے ساتھ 72 افراد اور ہزاروں کا لشکر اور پیاسے۔ تو بتائیں آج فخر کے ساتھ سعادت کے ساتھ اس حبشی کا کون نام لیتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ یار سیدنا بلال حبشی، وہ حبشی میرا سردار، کیوں؟ اس نے آہد کی صدائیں لگائی ہیں، اس نے کہا سودا لے لیا ہے، اب وہ واپس نہیں ہونا۔ اور میاں نے کہا نا کہ یہ مذہب چھوڑ دے، حضور کو چھوڑ دے، نہیں، سودا لے لیا، جان جائے تے جائے یوسف پر ایمان نہ جائے۔ یہ محبت، جنہوں نے محبت خرید لی ہے نا، اس کو لگائیں آفر، وہ نہیں واپس کرتا۔ وہ کہتا ہے یار میں وہ لوہے کی کنگھیوں سے میرا جسم چیر دے، میں نے نہیں چھوڑنا یار کا دروازہ۔ یہ ہمارے مشائخ کی تعلیم ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم ہے، اور اللہ ہمیں اس تعلیم کے اوپر عمل کرنے کی وہ توفیق دے، اور یہ جتنے بھی حجاب ہیں یہ اللہ ہماری آنکھوں سے ہٹا دے، جو بھی حجاب ہے، اور ہمیں
ہمارے قبلہ کعبہ پیر مرشد ایک دعا اکثر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یا الہ العالمین، جو تو نے اپنے حبیب مکرم کو جو ظاہری حسن اور معنوی خوبیاں عطا کی ہیں ان کا ہمیں ادراک عطا فرما۔ تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ یا الہ العالمین، ہمارے قبلہ کعبہ پیر مرشد جنہیں تو نے اپنے خصوصی کرم سے چن لیا اپنے برگزیدہ بندوں کے اندر، ان کے حسن کی ظاہری اور معنوی خوبیاں ہمارے وجودوں کے اندر داخل فرما، ان کا فیض ہماری نسلوں کے اندر وہ جاری فرما۔ اور یہ جو جتنے بھی حجاب ہیں، وہ چاہے علم کا حجاب ہے، وہ چاہے وہ صاحب ثروت ہونے کا حجاب ہے، وہ نسب کا حجاب ہے، کوئی بھی پردہ ہے، اللہ ہماری آنکھوں سے وہ تمام پردے جو ہے وہ ہٹا دیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک ان سائیوں کے دروازے پہ محبت سے گردن نہیں نہ جھکائیں گے تب تک معاملہ ویسے رہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جیسے وہ خواجہ جمال الدین حاصلی کا میں نے بتایا کہ سائیں بھی منتظر ہی ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار تاجر کو کیا جواب دیا انہوں نے کہ وہ منتظر تھے کہ بات کر مجھ سے، اس کی وہ منتظر تھے، سائیں منتظر ہوتے ہیں۔ وہ الہ العالمین 70 ماہوں سب پیار کرتے ہیں بندے کے ساتھ، اور مشائخ نے لکھا ہے کہ جو کامل پیر و مرشد ہے وہ اپنے مرید کے ساتھ وہ ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اور اگر ایک وہ حدیث مبارکہ کا واقعہ ہے نا کہ ایک عورت کے گھر کو آگ لگ گئی تو انہوں نے لوگوں نے جتنا کچھ بچا سکتے تھے بچایا، آگ کی تپش بہت زیادہ تھی، بہت شعلے تھے، تو عورت کا بچہ اندر رہ گیا۔ لوگوں نے کہا بھی بی بی اب وہ نہیں اندر سے ہم نکال سکتے، وہ اب جس نے جانا ہے اس نے موت نہیں جانا ہے، اندر جس نے جانا ہے۔ تو عورت نے کہا تم لوگ نہ جاؤ، میں جاتا ہوں۔ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی ماں، وہ ہستی۔ تو پیر و مرشد کی ذات تو کئی ماؤں سے بڑھ کے شفیق ہوتی ہے اپنے مرید کے لیے۔ وہ اس کے لیے کوئی سختی کس طرح وہ پسند کریں گے، ماں سوائے اس کے تکمیل حال کی خاطر، اس کی تکمیل کی خاطر وہ جو بھی ادا اختیار کرنا۔ تو آگے سے مولانا جامی کا وہ شعر پڑھیں، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی، کہ این راہ فلاں ابن فلاں چیز نیست۔ حضرت گولڑا شریف والے جب اپنے پیر و مرشد کے آستانے میں گئے تو وہاں پہ سالانہ جلسہ ہو رہا تھا، یہ واقعہ سب نے کہوں بھی سنے۔ تو جب وہ آستانے پہ گئے نا، وہاں پہ عالم دین تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، سیال شریف میں اور بھی بہت مشائخ ان کے آستانے پہ پڑھے لکھے ان کے مفتیان نظام ان کے مرید ہیں، لیکن بصیرت اور ہے، بصارت اور۔ پیر بھائی آگے کہتے ہیں کہ میرے علی جو لنگر کے لیے آٹا پکایا نا، گوند ہے، آٹے میں نا کتا منہ مار گیا، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا مسئلہ تو بڑا عجیب ہے، وہاں موقع پہ جانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ موقع پہ جب گئے تشریف لے کے وہاں پہ دیکھا تو انہوں نے جب وہاں پہ دیکھا کہاں کہاں بھی کتے نے اس کو پنجا لگایا یا عمر لگایا، ان کا یہاں یہاں، اچھا یہ بھی آٹا اٹھا لو، یہ بھی اٹھا لو، یہ بھی اٹھا لو۔ اس آٹے کو جو سینکڑوں من آٹا گوندا ہوگا اس پہ سے وہاں سے آٹا اٹھا لیا، اس کو اپنے پاس قبضے میں کر لیا، تو باقی آٹا پا کے بناؤ۔ آپ فرمایا کہ اس کی روٹی پکاؤ اور مجھے دو، میں کھاتا ہوں۔ یہ پیر و مرشد کے آستانے کا ادب، اور جس کی اکڑ نہیں نا ختم ہوئی، اور جس کو یہ ہے کہ میں تو چودھری ہوں پہلے کا، میں تو فلاں جگہ کے اوپر میرے تو اتنے معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے قبلہ کعبہ پیر و مرشد کی محبت میں قبول کر لے، اور دل و جان سے یہ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔